اس کے خوفناک حولے بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ اب ہر لمحہ پیر سمیٹ کر گھٹنوں سے لگائے رکھتی تھی، سختی سے اپنے آس پاس ہر لمحہ چوکنا رہنے لگی تھی۔ ایک رات کا عذاب اب اس پر ہر رات مسلط رہنے لگا تھا۔ اکثر راتوں میں ڈر کر وہ جاوید کے کمرے کی جانب بھاگنے لگی تھی۔ اسے خاندان کے ہر مرد کی آنکھیں بہت چبھنے لگی تھیں۔ اس کے سیشنز بھی ساتھ ساتھ جاری تھے، لیکن ماہر نفسیات کا کہنا تھا کہ اس کی رہائش تبدیل کرنا ضروری تھا۔ وہ اس گھر میں بیمار ہوئی تھی، وہ اس گھر میں صحت یاب نہیں ہو سکتی تھی، وہ اس گھر سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسے ہر بند دروازے کے پار سے اپنی چیخیں سنائی دینے لگی تھیں۔ رمیز اور شائستہ نے بالکل ہی جاوید کی جانب سے رخ پھیر لیا تھا۔ وہ ان کے لیے نہ ہونے کے برابر ہو چکے تھے، اور جاوید کو اب رہ رہ کر مبین انصاری کی ایک ایک بات یاد آنے لگی تھی۔ آفس میں بھی سب لوگ جاوید سے کھچے کھچے رہنے لگے تھے، اور جاوید کو بنا معلومات کیے اندازہ تھا کہ وہ کس کے جانبدار تھے۔ وہ سب اب طاقتور سے رمیز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے، وہ سب اب کمزور سے جاوید کے ساتھ کھڑا ہونا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ نازنین کی بڑھتی ذہنی اذیت کے پیش نظر انہیں اپنے باپ کا گھر چھوڑ دینا ہی مناسب لگا تھا۔ وہ مزید اس گھر میں رہ کر اپنی اولاد کو پاگل ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ کسی پوش علاقے میں گھر تلاش کر رہے تھے، لیکن گھر بڑے نہیں تھے۔ ان کے اندر کئی کمرے تھے اور ضرورت سے زیادہ جگہ تھی۔ نازنین ایسی جگہوں سے خوفزدہ تھی۔ اسے چھوٹا گھر چاہیے تھا، جس میں وہ جب بھی چلا کر اپنے والدین کو آواز دے تو وہ اسے سن سکیں۔ رانا عبید کے کہنے پر وہ ان کے محلے میں چلے آئے۔ سفید ستونوں والا کچے برآمدے سے سجا یہ گھر بہت اچھی حالت میں تھا، صاف ستھرا اور ان کے ضرورت کے عین مطابق۔ وہ اپنے گھرانے کے ساتھ اس گھر میں منتقل ہوئے۔ رانا صاحب ان کے والد مبین انصاری کے جگری دوست تھے۔ وہ اسی لیے جاوید سے بھی خاصی گہری الفت رکھا کرتے تھے۔ جاوید کو ان میں مبین کی شبیہ دکھائی دیتی تھی۔ وہ ان کے ساتھ بہت سکون محسوس کیا کرتے تھے۔ اس گھر میں منتقلی کے اگلے ہی دن انہیں معلوم ہوا کہ طلحہ جیل توڑ کر بھاگ چکا ہے۔ یہ ان کے گھرانے کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا۔ صوفیہ امید لگا بیٹھی کہ شاید وہ ان کے گھر چلا آئے ان سے ملنے، لیکن وہ نہیں آیا، وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ جاوید ٹوٹ چکے تھے، لیکن وہ اپنے بیمار بیٹی کے لیے زندہ رہنا چاہتے تھے۔ وہ اپنے پیارے سے پوتے کے لیے جینا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس گھر سے نکلتے وقت بس ایک آخری دفعہ رمیز کی اسٹڈی کا رخ کیا۔ انہیں لگا کہ شاید وہ اپنے بھائی کو روک لیں، شاید وہ انہیں کہہ دیں کہ میں تمہارے ساتھ اس کٹن وقت میں کھڑا ہوں۔ انہیں رمیز کی مالی مدد درکار نہیں تھی، انہیں رمیز کا شفیق سایہ درکار تھا۔ وہ جس دھلستی دھوپ میں گھسیٹ لیے گئے تھے، انہیں بس اس دھوپ میں کسی شجر کا گمان درکار تھا۔ لیکن رمیز گمان کا کام بھی سر انجام نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ ان سے بیزار تھے، وہ ان کے فیصلوں پر راضی تھے۔ غیروں کی طرح انہیں بھی گھر چھوڑ کر جانے والے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں جا رہا ہوں بھائی۔ وہ کوئی کتاب سامنے کھولے پڑھ رہے تھے۔ ان کی آواز پر لمحہ بھر کو خفیف سی گردن اٹھائی اور پھر اگلے ہی پل گہرا سانس لے کر اس بات میں سر بھی ہلا دیا۔ یہی ان کا رد عمل تھا، یہی ان کا جواب تھا۔ خدا حافظ بھی نہیں کہیں گے بھائی؟ اور ان کے حلق میں یہ کہتے ہوئے بے حد خوفناک سا پھندا لگا تھا۔ وہ آنسوؤں کا پھندا تھا۔ بچپن کی میٹھی میٹھی سی پیاری یادیں ان کے آس پاس رقص کرنے لگی تھیں۔ وہ رمیز سے پیار کرتے تھے، وہ ان کے چھوٹے بھائی تھے، لیکن ان کا سرد رویہ دیکھ کر انہیں اپنی کمر ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ یہاں سے جانے کا فیصلہ تمہارا اپنا ہے۔ غیر جانبدار سی آواز اسٹڈی کی سرد فضا میں گونجی تھی۔ مادے پر بے شمار بل لیے وہ ابھی مصروف سے کتاب ہی کی جانب متوجہ تھے۔ چلتا ہوں، خدا حافظ بھائی۔ کچھ لمحات انہیں گیلی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد وہ واپس پلٹ آئے تھے۔ رمیز نے ان کے جانے کے بعد ایک نگاہ اٹھا کر بند دروازے پر ڈالی، پھر سے کتاب کی جانب متوجہ ہو گئے۔ یہ ان کے لیے اس سے زیادہ دلچسپ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور پھر اس رات ایک مرد اپنے باپ کی قبر پر بیٹھا کئی پہروں تک روتا رہا۔ ان کی کہانی کا آغاز تو کبھی اتنا اداس نہیں تھا، لیکن پھر اس کا انجام کیوں اتنا بھیانک دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح چہرہ چھپائے رو رہے تھے۔ انہوں نے مبین کو کھو دیا تھا، اور شاید اب وہ اپنے بھائی کو بھی کھو چکے تھے۔ ہاں، اب وہ بالکل تنہا تھے، اس قبرستان میں پھیلی بھیانک خاموشی کی سی تنہائی لیے۔ اگلے دن وہ آفس پہنچے، لیکن جس کے جھٹکے کا انہیں سامنا کرنا پڑا وہ بہت گہرا تھا، ان کی ذات کو کنگال کر گیا تھا۔ وہ آخری جھٹکا۔ اس نے گاڑی روکی تو اپنے گھر کے عین سامنے کھڑی تھی۔ چونک کر اس نے سامنے لگے شیشے سے پار دیکھا تھا۔ یہ رات اس قدر گہری کیسے ہو گئی تھی؟ کیا وہ سڑکوں پر پھرتی رہی تھی؟ یک لگتی اسے اپنے رخساروں پر کچھ گیلا سا محسوس ہوا تھا۔ اس نے چونک کر اپنے رخسار چھوئے، وہ بھیگے ہوئے تھے۔ وہ روتی رہی تھی۔ کیا وہ سارے راستے رو رہی تھی؟ اس نے ہتھیلیوں کی پشت سے گال رگڑ کر صاف کی اور دروازہ کھولے باہر چلی آئی۔ گھر کے کچے صحن میں وجدان پھولوں کے پاس مٹی برابر کر رہا تھا۔ اسے وہ سفید لباس میں لپٹا چھوٹا سا گڈا یاد آیا۔ وہ چھوٹا سا پیارا گڈا اب کتنا بڑا ہو گیا تھا۔
اس کا ارتکاز ہی تھا کہ وجدان نے اگلے ہی پل چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا اور حیران سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر سیاہ آنکھیں تیزی سے جھپکائیں، لب آپس میں مس کیے، غصہ ابھرنے لگا۔ کہاں تھی آپ اتنی دیر تک؟ اس کے دادا ابا والی تفتیش پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی، پھر اسے جواب دیے بغیر آگے بڑھ آئی۔ وہ اس کے پیچھے لپکا تھا۔ کہاں تھی آپ؟ میں کتنا پریشان ہو رہا ہوں کب سے آپ کے لیے پھپھو۔ ہم نے محض رشتے کی بات کی تھی، ہم نے شادی کی تاریخ طے نہیں کر دی تھی۔ اور فون کہاں ہے آپ کا؟ کچھ اندازہ بھی ہے کہ میں کس قدر پریشان ہو رہا ہوں سارا دن آپ کے لیے؟ اور اس کے لفظ اگلے ہی پل ٹوٹ کر رہ گئے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر اسے گلے لگا چکی تھی۔ وجی کا منہ اد کھلا رہ گیا اور سیاہ آنکھیں ایک ہی نقطے پر ساکت رہ گئیں۔ پھپھو، اس کی بہت کمزور سی لرزتی آواز ابھری تھی، آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے، حلق میں کچھ اٹکنے لگا۔ وہ اسے الگ ہوئی، پھر مسکراہٹ دبا کر اس کا چہرہ دیکھا، گو کہ اس کی آنکھیں اب تک رونے کے باعث گیلی ہو کر چمک رہی تھیں، لیکن وہ پھر بھی مسکرا رہی تھی۔ کسی ایک کو تو مسکرانا ہی ہوتا ہے نا، وہ کیوں نہ سہی۔ میرے خلاف جاؤ گے تو یہ سب برداشت کرنا ہی پڑے گا تمہیں، اس نے بے نیازی سے کہہ کر شانے اچکائے تھے، پھر پلٹ کر اپنے کندھے پر ٹنگا پرس کرسی پر ڈالا، پیر چڑھا کر اوپر تخت پر بیٹھی۔ بہت تھکا دینے والا دن تھا، اسے یوں گھر کی پرسکون شام میں بیٹھنا سکون دے گیا تھا۔ میں کیسے نہیں سمجھ سکتا آپ کو پھپھو، ہمیشہ سے میں آپ ہی کے ہاتھوں بلی جو ہوتا رہا ہوں، مجھے تو اب اس کی عادت ہو جانی چاہیے، لیکن ظلم کی عادت اب کوئی کیسے ڈالے؟ ظلم کی نہیں۔ وہ اس کے ساتھ تخت پر خفا خفا سا بیٹھ گیا تھا۔ نازنین ہلکا سا آگے ہوئی، اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں مزید بکھیرا۔ صرف پھپھو کے ظلم کی عادت ڈالو وجی، مزے سے کہا۔ بہت اچھا طریقہ ہے ویسے اپنا چورن بیچنے کا، اس نے جل کر کہا تو وہ اب کی ہنسی دباتی پیچھے ہو بیٹھی تھی۔ اسی پہر داخلی دروازے سے صوفیہ اندر داخل ہوئی تھیں، اسے تخت پر بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک سی گئیں، پھر پاس چلی آئیں۔ سفید چادر کے حالے میں لپٹا ان کا سراپا آج بھی دمکتا تھا۔ اتنی دیر کہاں لگا دی نازو؟ کم از کم فون کر کے اطلاع دیا کرو، میں اور وجدان سوکھ گئے تھے انتظار میں۔ اس نے مسکرا کر ان کی جانب دیکھا تھا، کل کی بدمزگی کہیں کھو گئی تھی، وہ بے حد نارمل لگ رہی تھی۔ اسے نارمل دیکھ کر صوفیہ اور وجدان نے پرسکون سے سانس خارج کی تھی۔ امی، مجھے بتانا یاد نہیں رہا، سوری، بس کچھ زیادہ کام تھا یونیورسٹی میں تو دیر ہو گئی، آئندہ سے نہیں ہوگا ایسا۔ اچھا، کھانا لگا دوں؟ جی لگا دیں، میں ہاتھ دھو کر آتی ہوں۔ اور ہاں امی، صوفیہ جو اگلے ہی لمحے پلٹنے لگی تھی ٹھہر سی گئیں، پھر اسے دیکھا، وہ اب دونوں ہاتھوں سے حسب عادت بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بنا رہی تھی۔ شائستہ تائی سے کہہ دیں رشتے کا، ایک دفعہ دیکھ لینے میں کوئی قباحت نہیں، اگر وہ شخص میری کچھ شرائط پر راضی ہو گیا تو میں ہاں کرنے میں کوئی تردد نہیں کروں گی۔ وہ پرسکون سے انداز میں کہہ کر کچے صحن میں لگے بیسن کی جانب بڑھی تو صوفیہ اور وجدان نے یکدم چونک کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا، پھر دونوں نے ایک ساتھ ہی اس جوڑے والی لڑکی کو دیکھا جو اپنا فیصلہ سنیب آسانی کے ساتھ ہاتھ دھو رہی تھی۔ صوفیہ نے کوئی بات کیے بغیر قدم کچن کی جانب بڑھائے تاکہ کھانا گرم کر سکیں، لیکن اب ان کے لبوں سے مسکراہٹ نہیں ہٹ رہی تھی۔ آج بہت دنوں بعد سفید ستونوں والے گھر میں ایک ساتھ کھانا کھایا جا رہا تھا، خوشگوار اور ہلکے پھلکے ماحول میں۔ وہ یونے کے بعد بھی ایک فاصلے پر نازنین کے پیچھے ہی تھا، اور اس کے پیچھے چلتے ہوئے وہ گہری حیرت کا شکار بھی ہوا تھا کہ وہ اتنی سڑکیں کیوں ماپ رہی ہے۔ کیا وہ ذہنی انتشار کا شکار تھی؟ گڈ، اگر ایسا تھا تو اس تک پہنچنے کے راستے آسان ہو جائیں گے۔ اس نے سر ہلا کر خود کو سراہا، پھر گاڑی سڑک کے اطراف میں ایک طرف روک کر اتر آیا۔ اب کلینک تک اسے خود چل کر جانا تھا۔ اس نے کلینک کا دروازہ کھولا تو اس کے اوپر لگی گھنٹی بج اٹھی۔ سارنگ، جو شیشے کے بلاکس کے سامنے استادہ تھا، چونکا، گردن پھیر کر اس کی جانب دیکھا، ساتھ ہی اسے مشکوک آنکھوں سے گھورا بھی۔ اس نے اس کی آنکھوں کو یوں نظر انداز کیا گویا دیکھا ہی نہ ہو۔ وہ کھولتا ہوا آگے بڑھایا۔ تم نے کمیونیکیٹر کیوں نکال دیا تھا؟ مجھے بھی سننا تھا کہ وہ کیا جواب دیتی ہیں۔ اس نے اپنی زبان منہ میں ایک طرف پھیری، ایسا کہ اس کا رخسار ایک جانب سے ابھرا ہوا محسوس ہونے لگا، اور چہرے پر تاثرات ایسے تھے کہ ہٹو یار سامنے سے، کچھ پوچھ رہا ہوں میں۔ اس نے تنک کر پوچھا تو اس نے بیزار ہو کر اسے ہاتھ سے پرے کر دیا، پھر جا کر دور لگے صوفوں پر بیٹھ گیا، ٹانگیں سامنے پھیلا لیں۔ سامنے لگے ٹی وی پر کوئی فلم چل رہی تھی۔ سارنگ نے گہرا سانس لیا اور پھر احتیاطاً دروازہ کھول کر باہر جھانکا، کہیں پھر سے تو کوئی اس کے کلینک کو تباہی کے دھیانے پر ڈالنے تو نہیں آ رہا تھا نا؟ کوئی نہیں ہے، مت پریشان ہو، اس کی آواز ابھری تھی۔ وہ دروازہ ٹھک سے بند کرتا اندر چلا آیا۔ کلینک بند ہو چکا تھا اور سڑک کی روشنیاں ماند پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ تو کیا بات ہوئی تمہاری ان سے؟ کچھ خاص نہیں، اس نے کہہ کر ریموٹ اٹھایا اور پھر چینل سرچ کرنے لگا۔ سارنگ کی گھڑی پر اسے ریموٹ رکھ کر انسانوں کی طرح بتانا ہی پڑا۔
وہ ایک لڑکی کی کمزوری تھی سارنگ بدر. مجھے اس کیس کو سالو کرنا ہے، لیکن کسی کی کمزوریاں پھر خامیوں کو سر عام نہیں گھسیٹنا. تمہیں جتنا جاننا چاہیے تھا تم جان چکے. جہاں مجھے لگا کہ اس بات کو پس پردہ ہی رہنے دینا چاہیے، وہاں میں نے تم سے رابطہ منقطع کر دیا. سمپل. پرسکون سا کہہ کر وہ ایک بار پھر سے ٹی وی دیکھنے لگا، صبح والے لباس میں ملبوس، بالوں کو ہاتھ سے پیچھا کرتا ہوا، کچھ الجھا ہوا. میں کوئی ایرا گیرا نہیں ہوں حرم اور ریبی، میں بھی تمہارے ساتھ اس کام میں حصے دار ہوں. سارنگ کو شاید اس کی بات بہت بری لگ گئی تھی، جبھی وہ خفا سا کہہ کر منہ بنائے پیچھے ہو بیٹھا. اس نے اپنا سفید گاؤن ایک جانب رکھا ہوا تھا، اب وہ جینز اور بٹن شرٹ میں ملبوس تھا. حرم نے ایک خفیف سی نگاہ ڈالی تھی اس پر. کچھ اصول ہوتے ہیں ہر کام کرنے کے، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. غلط اور درست کا فرق ہمیشہ تمہیں میرے ساتھ ہی کیوں نظر آتا ہے؟ حرم نے آپ کی بہت ضبط والی نگاہ سے اسے نوازا تھا. وہ سب آنکھیں ٹی وی کی اسکرین پر جمائے بولا، چپ کر جاؤ، تم میری بیوی نہیں ہو. مجھے تمہاری بیوی بننے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے. استغفر اللہ. حرم زیر لب بڑبڑایا تھا، پھر ہاتھ بڑھا کر سامنے چلتا ٹی وی ریموٹ سے بند کر دیا. چند لمحات کے لیے پورے کلینک میں خاموشی پھیل گئی. وہ اپنے جوتے کی نوک کو خاموشی سے دیکھے گیا، پھر ہولے سے بولا، اس کی آنکھیں سیاہ ہیں، کسی سیاہ رات کی مانند سیاہ اور روشن. اور سارنگ بدل لمحے کے 1000ویں حصے میں چونکا تھا، پھر آہستہ سے سیدھا ہو بیٹھا. کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہ ایسی کوئی تھیوری نہیں جو ہمیں بتا سکے کہ مرے ہوئے لوگ زندہ ہو کر واپس آ سکتے ہیں، یا کوئی ایسا مذہبی عقیدہ، کوئی فرضی داستان، سائنس کا کوئی قانون؟ کیا کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو اس بات کو جسٹیفائی کر سکے؟ وہ اپنی جوتی کی نوک کو تکتا بولتا جا رہا تھا، یوں گویا وہ ہم کلامی کر رہا ہو. سارنگ کی آنکھوں میں اگلے ہی پل اس کے لیے ترہم اترا تھا. جو مر جائیں وہ کبھی زندہ ہو کر نہیں آ سکتے. موت کے بعد اس دنیا کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے. لیکن تم کیوں جسٹیفیکیشن چاہتے ہو؟ کیا تم خود بھی انوالو ہو رہے ہو اس سارے کیس میں؟ نہیں. اس نے گہرا سانس لے کر ٹی وی کی سیاہ اسکرین کی جانب دیکھا تھا. مجھے ان سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ زیر لب بڑبڑایا تھا. سارنگ نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا. کس سے؟ نازنین سے؟ خیر. وہ اثر لیے بغیر سیدھا ہو بیٹھا تھا، پھر یوں ہی گردن ترچھی کیے اس کی جانب دیکھا. وقت بدلا. مان پڑتی روشنیاں ہر جانب سمٹ آئیں. گرا ہوا فرشتہ زمینی راستوں پر سفر کرتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا. ایک بات بتاؤں تمہیں حرم، تم نہ تو انہیں ہرٹ کرنے پر پریشان ہو اور نہ ہی کسی بات نے تمہیں الجھایا ہوا ہے. تم بس اپنے اندر کی اس بے حسی کو کسی طرح جگانا چاہتے ہو. تم وہ سب محسوس کرنا چاہتے ہو جو تم سے ایک عرصے پہلے کھو گیا تھا. تم کسی کے لیے پریشان نہیں ہو. تم کسی کے لیے پریشان نہیں ہوتے. تم اس آخری وعدے کو بھی نبھانے پر اسی لیے آمادہ ہوئے ہو تاکہ اپنے اندر موجود اس نام محسوس ہونے والے گلٹ سے آزادی حاصل کر سکو. مجھ سے اچھا تمہیں کوئی نہیں جان سکتا. وہ پرسکون سا کہہ کر پیچھے ہو بیٹھا. حرم نے بھوری آنکھیں اس پر اگلے ہی پل اٹھائی تھیں، اور یہ آنکھیں پچھلی پریشان آنکھوں سے قدرے مختلف تھیں. وہ اب کے شوٹر کی آنکھیں تھیں، ٹھنڈی اور بے رحم حد تک پرسکون. تم عجیب ہو. مجھے کبھی کبھی جھرجھری آ جاتی ہے تم سے. اور حرم جانتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا. وہ پیچھے ہو کر بیٹھا، پھر دلچسپی سے ہاتھ سینے پر باندھ لیے. تمہیں کیا لگتا ہے میں نے ان سے کیا بات کی ہوگی؟ دلچسپ سوال پوچھا ہے تم نے. وہ بھی اب کے آرام دہ ایسا پیچھے ہو کر بیٹھا تھا، پھر چند پل اس کے بھورے ارتکاز کو دیکھے گیا، ہلکا سا مسکرایا. مجھے پتا ہے کہ تم نے ان کے سب سے گہرے زخم پر چوٹ کی ہوگی. تم نے پلان کیا، پھر پریڈکٹ کیا، اور پھر پلے. تم نے انہیں خول سے باہر نکالنا چاہا ہوگا. انسان جانتے ہو سب سے کمزور کس لمحے میں ہوتے ہیں؟ وہ ایسے ہی روانی سے بولتا جا رہا تھا. جب وہ غم زدہ ہوں یا کسی گہرے غم کے زیر اثر ہوں، کسی بہت گھائل سے جذبات کے اندر ان کا وجود سانس لے رہا ہو، تب انسان سب سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں. اسی لیے غصے سے پناہ مانگنے کا کہا گیا ہے، کیونکہ ایک بہت طاقتور جذبہ ہوتا ہے، اس قدر طاقتور کہ یہ انسانی جسم سے ساری طاقت کسی بجلی کے کرنٹ کی مانند کھینچ لیتا ہے. جو غصے کو پچھاڑ دے اسے طاقتور قرار دیا گیا ہے، جو غصے کے آگے سرنڈر کر دے اسے کمزور گردانا گیا ہے. تم نے بھی یہی ٹرک استعمال کی ہے اوریبی. میں بے وقوف ہرگز بھی نہیں ہوں. حرم کے چہرے پر بہت ٹھنڈے تاثرات رقم تھے، جیسے وہ یہ سب جانتا تھا. اسے پتا تھا کہ وہ کیا کرتا رہا تھا. کیا تم نے میٹامورفوسس کا نام سنا ہے سارنگ؟ اس کے سوال پر سارنگ کی آنکھیں ایک پل کو ناسمجھی سے سکڑی تھیں. اسے لمحے بھر کے لیے اس کے سوال کا اندازہ نہ ہو سکا. وہ کیا سمجھانا چاہ رہا تھا؟ کیا وہ نتیجے پر پہنچنے کا راستہ واضح کرنے لگا تھا؟ اسے حرم کو سمجھنے میں کبھی کبھی یوں ہی دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا.
یہ ایک بایولوجیکل پروسیس ہے جس میں جاندار خاص کر جانور اپنی ظاہری حیت تبدیل کرتے ہیں۔ جیسے جیسے ان کا ماحول ان پر اثر انداز ہوتا ہے وہ اپنی شکل پچھلی شکل سے بالکل مختلف حیت میں ڈال دیتے ہیں اور ڈھال کر مکمل ہو جاتے ہیں۔ اور بولتے بولتے اس کے الفاظ گویا لبوں پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ اس کے لب اد کھلے تھے اور آنکھوں میں کچھ لہرایا تھا، کچھ بہت بے یقین سا۔ حرم ویسے ہی ہاتھ باندھے اسے تک رہا تھا، پھر آہستہ سے بولا، یہ محض بایولوجیکل نہیں ہے سارنگ، یہ سائیکولوجیکل ہے۔ اس میں ایک بہت گہرا نفسیاتی پہلو پنہا ہے۔ انسان اپنی حیت مکمل طور پر تبدیل نہیں کیا کرتے، لیکن وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ ان کی نفسیاتی یا پھر ذہنی شخصیت تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور بعض دفعہ وہ نفسیاتی تبدیلی اس قدر طاقتور ہوتی ہے کہ انسانی عادت و اعتبار کو مکمل طور پر کسی جانور میں تبدیل کر دیتی ہے۔ ایک بندہ اگلی صبح اٹھ کر کیڑا بن جاتا ہے، دوسرے الفاظ میں جانور۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ نفسیاتی طور پر اندر ہی اندر ایک کمزور کیڑے میں پہلے ہی تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ کمزور ہوتا ہے۔ جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو آپ پر کوئی بھی شے حملہ آور ہو سکتی ہے۔ آخرکار انسان اپنے اصل کی طرف لوٹ آتا ہے۔ جو چیز اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ باہر نکل آتی ہے۔ میں نے بھی ان کے ساتھ یہی کیا ہے۔ میں نے ان کے اندر سوئے ہوئے اس ایک سیاہ حصے کو جگانے کی کوشش کی ہے جو انہیں ایک آخری اور حتمی شکل دے گا۔ وہ کہہ کر سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ سارنگ چند پل کے لیے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ تم اتنے بے رحم کیسے ہو سکتے ہو؟ تم کسی کے اتنے کمزور جذبے کو کیسے استعمال کر کے انہیں مزید کمزوری کی جانب دھکیل سکتے ہو؟ کیا تمہیں خوف نہیں آتا؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ مجھے ان کی نفسیات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں ان کی نفسیات نہیں سمجھ پاتا تو شاید انہیں گھیر کر کمزور بھی نہیں کر پاتا۔ مجھے انہیں کمزور کرنا ہے تاکہ وہ مجھے یاد رکھیں، میرے بارے میں سوچیں، نفرت سے ہی صحیح۔ پوائنٹ کیا ہے؟ میں ان کے غصے کو استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حالات کی ستائی ہوئی ہیں، وہ اپنے سامنے بہت کچھ ہوتا دیکھ چکی ہیں۔ وہ باہر سے مضبوط ہیں لیکن اندر سے وہ کمزور ہیں، کھوکھلی ہیں۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ وہ اپنی اصلی شکل میں نہیں ہیں۔ مجھے ان کے اصل کو باہر نکالنا ہے، اور وہ کسی کمزور لمحے کے زیر اثر میں دیکھ چکا ہوں۔ ایسا کرنے کی وجہ؟ اس نے اس کے سوال پر شانے اچکائے تھے۔ انسان کا سب سے بڑا مسیحا وہ خود ہوتا ہے سارنگ۔ نازنین نے اپنا مسیحا ڈھونڈنا ترک کر دیا ہے، جبکہ وہ تو خود ہی سب سے بڑی سروائیور رہی ہیں۔ وہ خود اپنا مسیحا ہیں، لیکن وہ نہیں جانتی۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اداکاری۔ کیا؟ وہ اس کے جواب پر بھگ سے اڑا تھا، پھر آبرو نہ سمجھی سے اکٹھے کیے آگے ہو بیٹھا۔ اسے بات اب کچھ سمجھ آ رہی تھی۔ میں اداکاری کروں گا کہ میں ان کا مسیحا ہوں، ان کا سب سے بڑا ہمدرد، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ آدم کو پیدا کیا جائے تبھی عزازیل کی حقیقت کا ادراک ہوتا ہے۔ میں کاز کا کام کروں گا، وہ ایفیکٹ کا کام کریں گی۔ میں وجہ بنوں گا، وہ نتیجہ ثابت ہوں گی۔ سارنگ ہونٹوں پر بند مٹھی رکھے گہری سوچ میں گم تھا۔ حرم اٹھ کھڑا ہوا، پھر سر جھکا کر اسے دیکھا۔ کچھ دنوں میں سب کچھ اپنی جگہ درستگی سے آ لگے گا بدر، پھر تمہیں الجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مجھے مزید ان کی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرا محض اتنا کام ہے کہ میں انہیں ہر فائر ہوتے گن شاٹ سے بچا سکوں، بس۔ لیکن تم مجھے صرف یہ تو کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے حرم۔ مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ تم دن بدن اس سارے میس میں اپنے آپ کو انوالو کرتے جا رہے ہو؟ اس کی بات سن کر اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ شاید میں اس میس میں کہیں پہلے سے انوالو ہوں سارنگ، لیکن خیر، مجھے اس بات نے کبھی حیران نہیں کیا۔ میں ہمیشہ کسی نہ کسی میس میں انوالو رہتا ہی ہوں۔ میں حیران صرف اس بات پر ہوں کہ وہ اپنا حق مانگنے کیوں نہیں گئیں۔ جتنا میں جانتا ہوں جاوید صاحب کی بہت سی زمینیں اور شیئرز ہیں۔ وہ کیوں ایک معمولی سی جاب کر رہی ہیں جبکہ وہ ایک بہت بڑی پراپرٹی کی مالک ہیں؟ تو تم انہی کے لیے استعمال کر رہے ہو؟ اس نے سمجھتے ہوئے جلدی سے الفاظ جوڑ کر سوال اٹھایا تھا۔ اس کی جانب دیکھتا حرم پہلی دفعہ مسکرایا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ سارنگ بدر کو میری باتیں اس سے بھی جلدی سمجھ آ جائیں۔ کیا ایسا ہی ہے؟ سارنگ کی سبز آنکھیں حیرت سے جگمگا رہی تھیں۔ حرم نے جھک کر ٹیبل سے سیاہ کیپ اٹھائی اور پھر اسے سر پر جما کر پہننے لگا۔ بالکل، میں انہیں غصہ دلا رہا ہوں۔ میں انہیں احساس دلاؤں گا کہ وہ اپنے لیے کچھ بہت بہتر سمیٹ سکتی ہیں، پھر ان کا یہی غصہ انہیں اپنا حق دلوائے گا، وہی حق جسے دینے کے لیے ان کے اپنے تیار نہیں ہیں۔ میں کچھ نہیں کروں گا، میں اسٹیج کے پیچھے ہوں۔ جو کریں گی وہ خود کریں گی، مجھے اپنی جان خطرے میں ڈالنے کا شوق نہیں۔ چلتا ہوں۔ وہ اگلے ہی پل پلٹا اور بجلی کی تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ سارنگ خاموشی سے اس کی پشت کو تب تک دیکھے گیا جب تک وہ دروازے کے پار اوجھل نہ ہو گیا۔
اس کی آنکھوں کے آگے ایک بہت پرانا لیکن بہت نرم گرم سا منظر لہرایا تھا۔ وہ تقریباً 10 سال کا تھا۔ حرم اس کا ہم عمر تھا، بالکل اس کے جتنا، قد میں بھی اور جسامت میں بھی اسی کے مانند کمزور۔ اسے یاد تھا کہ پہلی دفعہ جب طالوت نے ان کے ہاتھ میں گنز تھمائی تھی تو ان کے ہاتھ کیسے کپکپا رہے تھے، لیکن آج اس پہر اسے اندازہ ہوا تھا کہ طالوت کی دی گئی تربیت نے ان عام سے بچوں کو کتنا گہرا اور عمیق بنا دیا تھا۔ وہ چند پل صوفے پر براجمان رہا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ وہ کلینک سے نکل کر گاڑی میں آ بیٹھا، پھر چند پل یوں ہی بیٹھا رہا۔ جانے کیوں اس کے سامنے وہ زخمی سی سیاہ آنکھیں لہرائی تھیں۔ اس نے سر جھٹکنا چاہا، لیکن ہر دفعہ کی کوشش میں وہ ارتکاز اتنی ہی تیزی سے اس کے سامنے ارد گرد تحلیل ہونے لگتا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اسے جذباتی وابستگی تکلیف پہنچا سکتی تھی، اسے ایموشنل اٹیچمنٹ مہنگی پڑ سکتی تھی۔ کیا مصیبت ہے یار! وہ زیر لب بڑبڑایا، پھر گہرا سانس لے کر گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ اگلے ہی پل اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل تھامے رکھا اور پھر دوسرے سے سامنے رکھا فون اٹھا کر نگاہوں کے سامنے کیا۔ جگمگاتی اسکرین پر ابھرتے چند ہندسوں نے اگلے ہی پل اس کی پیشانی شکن آلود کر دی تھی۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ بولو۔ آگے والے کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں ایک سرد سی لہر اتری تھی۔ پھر اس نے فون ڈیش بورڈ پر ڈال کر گاڑی ریورس کی اور جانے پہچانے راستوں میں بڑھتا گیا۔ کچھ دیر کی ڈرائیو کے بعد وہ ایک تراشیدہ اور نجی فارم ہاؤس کے سامنے اپنی گاڑی روک رہا تھا۔ اس نے کھڑکی سے ایک نظر اس فارم ہاؤس کے آہنی دروازے کی جانب دیکھا اور پھر گاڑی کا دروازہ کھولتا باہر نکل آیا۔ اب اس کے قدموں کا رخ اندر کی جانب تھا۔ سر پر کیپ پہنے، جینز اور جیکٹ میں ملبوس، وہ حسب عادت پھرتی سے قدم اٹھا رہا تھا۔ ابھی وہ راہداری کے ایک سرے پر ہی تھا کہ اسے ہال میں بجتے تیز میوزک کی آواز یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ داخلی دروازے پر گارڈز کھڑے تھے۔ انہوں نے اس کے آگے ہاتھ لمبا کر کے اسے روکنا چاہا تو اس نے اگلے ہی پل ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ جبڑے پر لگے مکے کے باعث گارڈ ہال کے اندر لڑکتا ہوا گرا تھا۔ سامنے فلور پر ناچ ناچ کر پاگل ہوتے لڑکے لڑکیاں یکدم تھم سے گئے تھے۔ ڈی جے نے یکدم ہی میوزک دھیما کر دیا تھا۔ اگلا گارڈ اس کی جانب بڑھا تو اس نے اسے گریبان سے پکڑ کر دیوار میں دے مارا۔ اس کے چہرے پر سرد سی سرخی تھی اور پھر اس نے اگلے ہی پل اسے ڈھونڈ لیا جس کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ ثانیہ بنا دوپٹے کے برہنہ بازو والے لباس میں ملبوس، گہری سرخ لپسٹک لگائے فلور پر کسی لڑکے کے ساتھ ناچنے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر اس کا سانس تک خشک ہو گیا۔ کون ہیں آپ اور فارم ہاؤس میں کیسے داخل ہوئے؟ جانتے ہیں میرے پاپا کون ہیں؟ ایک کال پر آپ کے ساتھ آپ کا خاندان تک تباہ ہو سکتا ہے۔ وہ امیر باپوں کی بگڑی اولادیں تھیں۔ ثانیہ کے ساتھ فلور پر ناچتا لڑکا ہی یہ جملے پھینکتا وہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے سرخ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، پھر اسے ایک طرف کو دھکیل کر ثانیہ کی جانب بڑھا اور اسے کلائی سے پکڑ کر اپنے ساتھ لیتا واپس پلٹا۔ وہ لڑکا یکدم اس کے راستے میں استادہ ہو گیا۔ میری گرل فرینڈ کو ہاتھ لگایا کیسے؟ لیکن اس کا جملہ مکمل نہ ہو سکا۔ اگلے ہی پل آہنی ہاتھ کا مکہ اس کے منہ پر پڑا تو اسے عین روشنیوں میں تارے دکھائی دیے گئے۔ وہ لڑک کر بری طرح پیچھے گرا تھا۔ اس نے ایک آخری نگاہ جھلملاتے سے ماحول پر ڈالی اور پھر ثانیہ کو کلائی سے پکڑے آگے بڑھ گیا۔ وہ اس قدر تیزی سے قدم اٹھا رہا تھا کہ ثانیہ کو اس کا ساتھ دینے میں بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ کہیں تو وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ اس نے اسے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بٹھایا اور پھر گاڑی زن سے آگے لے کر بڑھ گیا۔ ثانیہ کا دل کانوں میں دھک دھک کر رہا تھا اور آنسو تو آنکھوں سے باہر آنے کو بے تاب ہونے لگے تھے۔ کیوں لائے ہیں آپ مجھے وہاں سے؟ جب میری پرواہ کسی کو نہیں ہے تو مجھے بھی کسی کی پرواہ نہیں ہے بھائی۔ آپ مجھے ابھی کے ابھی واپس چھوڑ کر آئیں۔ وہ روتے ہوئے ساتھ ساتھ اس پر چلا بھی رہی تھی۔ حرم نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ اس کے ہونٹوں سے لگتا تھا گویا قیامت تک کوئی لفظ آزاد نہ ہوگا۔ میں نے کہا گاڑی روکیں ابھی، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ دروازہ کھولیں۔ یہ کیوں بند کیا ہے؟ وہ ہذیانی انداز میں ساتھ ساتھ دروازے کے لاکس بھی کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہت سے آنسو بیک وقت اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ حرم کی جانب خاموشی رہی۔ سن کیوں نہیں رہے ہیں آپ بھی سب جیسے ہیں بھائی، سب کی طرح آپ نے مجھے بھی ایک طرف ڈال دیا ہے، جیسے اسٹور میں فضول سامان ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ نظروں سے اوجھل رہے، جب ضرورت پڑے تب اسے نکال لیا جائے۔ وہ اب اس کے شانے پر مٹھیوں سے مار رہی تھی۔ بری طرح رونے کے باعث اس کی پلکوں پر لگا مسکارا پھیل کر رخساروں کو سیاہ کر گیا تھا۔ وہ سب میرے دوست ہیں، وہ سب مجھے سمجھتے ہیں، انہیں مجھے سننے کے لیے بہت دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ وہ آپ لوگوں سے کئی گنا بہتر ہیں بھائی۔ اتاریں مجھے، ابھی اس جنگل میں اتار دیں، مجھے مرنا ہے۔
وہ اب ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رونے لگی تھی، اور اب کہ اس نے بیک ویو مرر میں اس کی ٹوٹی بکھری اس کی حالت دیکھی تو ایک پل کو آنکھیں نرم ہو گئیں۔ اس نے خاموشی سے گاڑی ایک جانب کو روک دی۔ ثانیہ نے گاڑی رکنے پر چونک کر آس پاس دیکھا، لیکن دروازہ کھول کر باہر نکلنے کی ہمت اب بھی اس میں نہیں تھی۔ حرم نے گہرا سانس لیا اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اس کی جانب کا دروازہ کھولا۔ باہر نکلو۔ نہیں۔ وہ خوف زدہ سی منمنائی تھی۔ وہ جھکا اور پھر اسے ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکالا، پھر دروازہ بند کر کے اس کی جانب پلٹا۔ پھیلے مسکارے کے ساتھ ہچکیوں سے روتی ہوئی وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ اس نے اگلے ہی پل اپنی جیکٹ اتار کر اس کے شانوں پر ڈالی۔ گردن گھما کر دیکھو، کس قدر سنسان راستہ ہے یہ۔ اطراف میں گھنے جنگل ہیں اور ان جنگلوں میں بھیڑیے یا پھر شیر کا ہونا یقینی سی بات ہے۔ رہنا ہے یہاں تمہیں؟ چھوڑ دوں یہاں تنہا؟ وہ بہت ہی سنجیدہ تھا۔ ثانیہ پہلے اسے خوفزدہ نگاہوں سے تکتی رہی اور پھر یکدم ہی بلند آواز سے رونے لگی۔ اس کے رونے کی بھیں بھیں آوازیں اس تاریک جنگل میں بخوبی گونجنے لگی تھیں۔ بند کرو، رونا بند کرو۔ اس کی بہت بیزار آواز ابھری تھی اور ثانیہ نے چپ ہونے کے بجائے اور زور و شور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ جب آپ کی بیوی روئے گی نا، تب پوچھوں گی کہ انہیں ایسے بولتے ہیں آپ یا نہیں۔ روتے ہوئے لڑکیاں بہت زہر لگتی ہیں، اور ایسے بھیں بھیں کر کے روتے ہوئے تو بہت ہی عجیب الخلقت ہونے کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہیں وہ۔ آپ چپ رہیں، تم چپ رہو۔ اگلے ہی لمحات میں وہ دونوں گاڑی کے ساتھ پش ٹکائی یک سڑک پر اکڑوں بیٹھے ہوئے تھے۔ ثانیہ کی آنکھیں رو رو کر خشک ہو چکی تھیں اور اب وہ اداسی سے گھنے جنگل کو تک رہی تھی۔ میں نے منع کیا تھا نا اس قسم کی پارٹیز میں شرکت کرنے سے؟ اور وہ کون گدھا تھا جو تمہیں اپنی گرل فرینڈ کہہ رہا تھا؟ وہ اس کے انداز پر ہنس پڑی تھی، پھر خشک آنسوؤں کے نشانات لیے اس کی جانب پھیرا۔ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، اسے بہت شوق ہے مجھے پروٹیکٹ کرنے کا، تو جب بھی اس طرح کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے وہ سہولت سے مجھے گرل فرینڈ کہہ دیتا ہے۔ بھائی مرا نہیں ہے ابھی تمہارا کہ تمہاری حفاظت کوئی اور کرے گا۔ آئندہ میں اس قسم کا کوئی بھی گھٹیا دوست نہ دیکھوں تمہارا۔ اس کا لہجہ اس قدر سخت اور حتمی تھا کہ ثانیہ نے جلدی سے شرمندہ سے ساتھ سر ہلا دیا، پھر ہونٹ آپس میں مکس کرنے لگی، انگلیاں باہم پھنسا کر کھولیں۔ وہ اپنے گھر کا ایک نوٹ بچہ تھی، اسے توجہ چاہیے تھی، ماں باپ کی، بھائیوں کی، لیکن اسے وہ توجہ نہیں مل رہی تھی۔ روہیلا کو ہائی کلاس پارٹیز میں شرکت ہونے اور این جی اوز کے لیے فلاحی کام کرنے سے فرصت ملتی، تبھی تو وہ اپنے گھر کی فلاح کے بارے میں سوچ سکتی تھی نا، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ اور سہیل کو تو اپنی کاروباری الجھنیں اس طرح الجھائے رکھتی تھیں کہ وہ تینوں میں سے کسی کو بھی وقت نہ دے پاتے تھے۔ امیر لیکن ٹاکسک گھروں کے لیے مصروفیات یا پھر نرم گرم سا احساس ڈھونڈنے کے لیے عامیانہ سی دوستیوں میں ملوث ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ بھی توجہ کی بھوکی تھی، لیکن اب یہ پارٹیز ہی اس کے پاس آخری راستہ تھی اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے۔ میں بہت اکیلا محسوس کرتی ہوں بھائی، ایسے جیسے اس بھری دنیا میں میرا کوئی نہیں ہو، جیسے میری کسی کو پرواہ نہیں ہو، جیسے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ نہ بابا کو میری ضرورت ہے، نہ ماما کو، نہ بڑے بھائی کو، اور نہ ہی آپ کو۔ مجھے اپنا آپ بوجھ لگنے لگا ہے، مجھے اپنا آپ بہت کم مایہ اور بیکار محسوس ہونے لگا ہے۔ جانتے ہیں میری ایک دوست ہے انم، اس کا گھر اتنا بڑا نہیں ہے، 2 کمرے ہیں اس کے گھر میں، کھلے صحن کی گنجائش نہیں وہاں، اور لان کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میں جب اس کے گھر میں جاتی ہوں مجھے اتنا سکون ملتا ہے کہ حد نہیں۔ اس کا گھر وارم ہے اور میں حیران ہوتی ہوں کہ ہمارا گھر اتنا سرد کیوں؟ وہ اداسی سے بولتے بولتے سانس لینے کو رکی تھی۔ حرم اپنے انگوٹھے کی کھال انگشتے شہادت سے کتراتا جا رہا تھا اور خاموش چہرہ لیے۔ ہمارا گھر سرد اس لیے ہے بھائی کیونکہ ہماری ماما نے اس میں ہر چیز لا رکھی ہے، اور بس چیزیں ہی چیزیں ہیں، ہر طرف، ہر جگہ۔ چیزوں کی زیادتی سے جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ احساس ختم ہونے لگتا ہے، نرم گرم سی آغوش سمٹنے لگتی ہے۔ ماما کو جو وقت ہمیں دینا چاہیے وہ سارا وقت ماما بس چیزوں کو صاف کرنے، انہیں یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں رکھنے میں صرف کر دیتی ہیں۔ پھر ہمارے جیسے بچے توجہ کے لیے یہاں وہاں پھٹکنے لگتے ہیں، یوں گویا اپنے گھر کا راستہ بھول گئے ہوں۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر رخسار پر پھسلا تھا۔ حرم اب تک کھال ادھیڑ رہا تھا، ایسا کہ اس کا گلابی سا گوشت نظر آنے لگا تھا۔ اسی لیے آپ مجھے پوری طرح سے بلیم نہیں کر سکتے، آپ بھی تو کتنے عرصہ گھر سے دور رہے ہیں بھائی، کیا آپ میری بات نہیں سمجھ سکتے؟ میں سمجھ گیا ہوں۔ اس کے کہنے پر ثانیہ پھیکا سا مسکرائی، پھر اس کی جانب دیکھا۔ یہی تو مسئلہ ہے، آپ سمجھ گئے ہیں لیکن آپ بس سمجھتے ہی ہیں، آپ محسوس نہیں کر پاتے۔ اس کی کھال کو کتراتا ہاتھ ساکت ہو گیا، اس نے بھوری آنکھیں ثانیہ کی جانب پھیریں۔ جبھی تو کہہ رہا ہوں کہ سمجھ گیا، تم اس بات کو سمجھنے کی بجائے محسوس کر رہی ہو۔ جذبات انسان سے ہمیشہ غلطیاں کرواتے ہیں،
तुम उसे महसूस करने की बजाय बस एक दफ़ा तनकीदी निगाह से देखो, शायद फिर तुम भी ऐसी किसी पार्टीज में शिरकत नहीं करोगी। जज्बात साइंस नहीं होते भाई, ये सीधे और वाज़ेह नहीं होते, या ये तारीक और गुंजलक होते हैं। आप उनकी खामियां गर्दान कर उन्हें तर्क नहीं कर सकते। इंसान अगर इतने आसान होते तो शायद दुनिया में कोई मसला ही ना होता। और इस आड़ में हर इंसान अपने अच्छे और बुरे महसूसात की पैरवाई करते हुए क्या से क्या बन जाता है। अब ऐसे में वो इंसान ज़्यादा बेहतर हुआ जो इस बात को समझ कर पहले ही जीने पर ठहर गया हो। आप शूटर हैं, आपका कसूर नहीं। वो उठ खड़ी हुई। हरम ने आंखें घुमाते हुए सर उठाकर उसे देखा। उसका इस सब से क्या लेना देना? लेना देना है ना, जब आप अपने टारगेट पर नज़र रखते हैं और महज उस एक ही निशाने पर यकसुई से शूट करने की मशक पर रोज़ करते हैं, तो आपके डिस्ट्रैक्ट होने के मौके बहुत कम हो जाते हैं। आपके आसपास की हर चीज़ धुंधला जाती है, और अगर कुछ वाज़ेह रह जाता है तो वो होता है सामने झूलता टारगेट। ऐसे इंसानों की यकसुई बेहद अहम किरदार अदा करती है उनकी ज़िंदगी तरतीब देने में। अब चलें, मुझे सोना है। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और फिर अंदर आ बैठी। हरम भी हाथ झाड़ता उठ खड़ा हुआ, फिर अगली नशीब पर बैठकर गाड़ी को घर के रास्ते पर डाल दिया। क्या शूटर वाकई इतनी यकसू और निगाह बिल्कुल सीध में रखने वाले होते हैं? अगर ऐसा था तो इस शूटर को स्याह आंखें क्यों डिस्टर्ब कर रही थीं? या फिर शायद यूँ कहना चाहिए था, उसके सामने झूलता निशाना धुंधला रहा था, क्योंकि जब आसपास की चीज़ें रोशन लगने लगें तो सीध में जाता रास्ता धुंधला जाता है और इंसान भटक जाता है। शायद वक्त के घूमते पहिए में वो भी भटकने जा रहा था, लेकिन कौन जाने। वो एक बार फिर से वजदान के साथ थी, लेकिन अब कि उनकी चारपाइयाँ कच्चे सहन में लगी थीं। चांदनी रात और सितारों के चादर के ऐन नीचे आसमान पर तारे यूं चमक रहे थे गोया मोती लड़ियों में कई किस्से पिन्हा हों। एक सितारा दूसरे से सरगोशी पर उन्हें अपनी दास्तान गोशे गुजार करता हो और फिर सब मिलकर एक हसीन दास्तान तले दमकते हों। आसमानी गहरे रंग की चादर पर उन तारों को कमाल महारत से टांगा गया था। वो मुसव्विर की सहरज़दा सी मुसव्वरी की अमली तस्वीर थे। आप इतनी जल्दी राज़ी कैसे हो गई फुप्पो? क्या मैं इतनी जल्दी राज़ी नहीं हो सकती वजी? नहीं। क्यों? क्योंकि आप कभी इतने जल्दी हामी भरने वालों में से हरगिज़ भी नहीं हैं। वक्त आपके पास कोई रास्ता नहीं छोड़ता। वक्त हमारा ग़ुलाम होता है फुप्पो, हम उसके नहीं। वक्त हमारा ग़ुलाम कैसे हो सकता है भला? हमारे अमाल वक्त की गर्दिशों में सफ़र करते हैं, फिर वो गर्दिशें हमारे अमाल के अवज़ बन जाती हैं। हम इस वक्त को अपना ग़ुलाम बना लेते हैं ताकि वो हमारा बदला लौटा सकें, हमें वो दे सकें जो हमने उसे दिया है। उसकी बात पर नाज़रीन बहुत हैरान सी नज़रें उसकी जानिब फेर गई। तारों भरी रात तले हर जानिब से गोया शहर के तलसमाती सी फिज़ा तहलील होने लगी। जाने उस लड़के ने इतनी मुश्किल बातें कहाँ से सीख ली थीं। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं अपने बिस्तर के नीचे छुपे हर उस मॉन्स्टर से थक चुकी हूँ वज्जी। शायद ये सब मेरे लिए बेहतरी की ज़मानत साबित हो। उसने चेहरा आसमान की जानिब फेरकर धीरे से कहा। वजदान उसकी बात सुनकर तल्खी से मुस्कुराया। उस तल्खी में जाने क्यों गहरी उदासी बिखरने लगी थी। हम अपने बिस्तर तले हर उस मॉन्स्टर से डरना छोड़ देते हैं फुप्पो, जब हमें इदराक होता है कि वो मॉन्स्टर तो वहाँ था ही नहीं, वो तो हम में था, हमारे अंदर, हमारा अक्स, बल्कि हम ही। स्याह रात में बेशुमार सुनहरी सी तितलियां एक साथ झोंके की सूरत में उस पर हमला आवर हुई थीं। उसकी आंखें एक बार फिर से अंधेरे में डूबने लगी थीं। उसकी गर्दन पर एक बार फिर से वो लम्स लगने लगा था। उसने गैर इरादी तौर पर अपनी गर्दन अपने हाथ से छुपाने की कोशिश की थी। मैं मॉन्स्टर नहीं बनना चाहती। कोई भी मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता फुप्पो। वजदान की आवाज़ बहुत हल्की थी, अब कि उसने नाज़नीन की जानिब चेहरा फेरा था। फिर हम वो क्यों बन जाते हैं? क्योंकि हम ज़ख्मी होते हैं। वो यकदम अपने बिस्तर पर उठ बैठी थी। उसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी थी। एक पल को उसने खौफज़दा निगाहों से वजदान का चेहरा देखा, और बस एक लम्हे के लिए वो उसे वजदान नहीं लगा था। बस वो एक लम्हे के लिए उसे अजीब सा लगा था। प्लीज़ वजदान, आप मुझसे वादा करें कि आप अब किसी भी हादसे का जिम्मेदार खुद को नहीं ठहराएंगी। उसने बहुत मान से ये वादा नाज़नीन से मांगा था। वो उसे चंद पल चुपचाप निगाहों से देखी गई। उसे समझ नहीं आया कि वजदान को क्या जवाब देना चाहिए। आप मुझसे वादा करें कि अब आप खुश रहेंगी, आप अपने बारे में भी सोचेंगी, और आप अब मज़ीद किसी भी तकलीफ़ पर ख़ुद को टॉर्चर नहीं करेंगी फुप्पो। आप एक नॉर्मल ज़िंदगी की जानिब कदम बढ़ाएंगी। वादा करें मुझसे।
وہ اب اس کی چارپائی کے عین سامنے پنجوں کے بل آ بیٹھا تھا، اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے پھیلائے تاکہ وہ اس سے وعدہ لے سکے۔ نازنین نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا، پھر اسے، پھر وہ آہستہ سے مسکرا دی۔ سنہری تتلیاں پلٹ گئیں، ہواؤں کی سیاہی کا رخ بدل گیا۔ وجدان تھا، وجدان اس کے پاس تھا۔ اس نے گیلی آنکھیں لیے اپنے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں میں تھمائے، پھر اس بات میں ہلا کر دل سے مسکراتے ہوئے وہ اب بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، بہت پرسکون سا۔ اس رات اسے بہت اچھی نیند آئی۔ اگلی صبح وجی اور وہ ایک ساتھ نکلے تھے۔ وہ جلدی جلدی چائے حلق میں انڈیلتی امی کی سلواتیں سن رہی تھی اور پھر وجدان کو لیے وہ ایک بار پھر سے چونے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ امی نے رات ہی شائستہ تائی کو فون کر دیا تھا تاکہ وہ رشتے والوں کو لا سکیں، اور پھر انہوں نے حامی بھر لی تھی۔ اسے آج وقت سے پہلے گھر پہنچنا تھا۔ وہ اس جانب سے بہت خوشگمان نہیں تو بہت بدگمان بھی نہیں تھی۔ وہ ایک اچھی امید لگانا چاہتی تھی۔ وہ ان سب کو ایک اور موقع دینا چاہتی تھی۔ راستے بھر وجدان اسے ہنساتا رہا اور وہ ہنستی رہی۔ پھر اسے کالج چھوڑ کر یونی چلی آئی۔ آج کا دن خاصا کھلا کھلا اور موسم جگمگا رہا تھا۔ ہوا میں گھٹن نہیں محسوس ہوتی تھی۔ اس نے اپنی کتابیں لیں اور پھر راہداری میں سر کے خم سے طلباء کے سلام کا جواب دیتی گزرنے لگی۔ لیکن پھر اس نے وہ دیکھ لیا جو اس صبح کو ہر لحاظ سے کڑوا کر گیا تھا، جو اس صبح کو گھٹن میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ کچھ کتب کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیے راہداری میں قدم اٹھاتی تیزی سے بڑھی چلی آ رہی تھی۔ دفعتاً اس کے چلتے قدم تھم سے گئے۔ اگلے ہی پل وہ برف بن گئی۔ اس نے اپنے دائیں جانب گردن پھیر کر دیکھا اور پھر اس کی رگوں میں بہتا خون ابل پڑا۔ کن پٹی میں بہتے سیال میں یکدم گویا ہلچل سی مچ گئی۔ شانزے، شانزے ابراہیم! اس نے اپنی اس قدر درشتگی سے اس لڑکی کو پکارا کہ وہ اچھل پڑی، اور اچھل تو ساتھ کھڑا فصیح ذوالفقار بھی گیا تھا۔ شانزے ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اسٹیپ میں کٹے اس کے سیاہ بال اس کے چہرے کے اطراف میں گرا کرتے تھے، لیکن خوبصورت لڑکی اس قدر خوفزدہ لگ رہی تھی گویا اس نے اپنی نگاہوں کے سامنے موت کے فرشتے کو دیکھ لیا ہو۔ وہ اگلے ہی پل اس کی جانب بھاگ کر آئی تھی اور پھر بے ساختہ ہی اس کے پیچھے چپ گئی۔ وہ بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ نازنین پر اس کے پچھلے رویے کی وجہ بھی اب واضح ہو گئی تھی۔ وہ راہداری کا ایک بے حد سنسان علاقہ تھا۔ یہاں پر طلباء کی آمد و رفت بے حد کم تھی، اور اسی تنہائی سے فائدہ اٹھا کر فصیح نے شانزے کو کوزو دو کوپ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اگلے ہی پل آگے بڑھی، ہاتھ میں پکڑی کتابیں راہداری میں رکھی کرسی پر گویا پھینکیں، اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے فصیح ذوالفقار کو ایسا چانٹا رسید کیا تھا کہ اس کی 7 پشتوں میں بھی کسی کو ایسا سناٹے دار چانٹا نہیں پڑا ہوگا۔ پیچھے سے شانزے کی دبی دبی سی چیخ گونجی تھی۔ فصیح نے حیرت سے اپنے سرخ رخسار پر ہاتھ رکھ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ کچھ خوفزدہ اور گڑبڑایا ہوا لگتا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل اس کے دوسرے رخسار پر بھی کم و بیش اسی قسم کا زوردار تھپڑ مارا تھا۔ اس کے نازک ہاتھوں میں جانے اس قدر ہمت کہاں سے آ گئی تھی، لیکن وہ اتنا جانتی تھی کہ ایسے لوگوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ایسے لوگوں کو نوچ کھانا چاہیے، کسی بھوکی شیر کی مانند ان کی چمڑی ادھیڑ دینی چاہیے۔ اس نے بھی یہی کیا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے فصیح کو گریبان سے پکڑا اور گھسیٹتی ہوئی یونی کے وسط میں لیے آگے بڑھتی گئی۔ ساتھ چلتے طلباء اور اساتذہ چہرہ اٹھائے اسے دیکھنے لگے تھے، لیکن وہ نہیں رکی۔ اس کے چہرے پر ایسی سختی تھی کہ کوئی بھی دیکھتا تو ڈر جاتا۔ سب درمیان سے ہٹ کر ہٹتے ہوئے انہیں راستہ دے رہے تھے۔ فصیح نے یکدم اسے اپنا گریبان چھڑایا۔ میرے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کا حق کس نے دیا ہے آپ کو؟ وہ اب خاصا سنبھل چکا تھا، اسی لیے گڑبڑانے کی بجائے اس نے اپنی آواز کو قدرے بلند کیا۔ نازنین نے اگلے ہی پل اسے آگے بڑھ کر تیسرا چانٹا مارا، اس قدر طاقت سے کہ دور بیٹھے کبوتر بھی اس آواز پر گھبرا کر اڑ گئے تھے۔ اپنی بکواس بند کرو تم! وہ گرائی تو آواز بے حد پھٹی پھٹی سی نکلی۔ اس پر شدت سے کوئی چیز گویا حملہ آور ہوئی تھی۔ شانزے ایک جانب کھڑی لرز رہی تھی، دوسری جانب ساری یونی رک کر اسے دیکھ رہی تھی، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ کئی سالوں پہلے جس ظلم کو نہیں روک پائی تھی، وہ کئی سالوں بعد اب ہر اس ظلم کو روک لینا چاہتی تھی۔ وہ اپنی طرح کسی کو ذہنی اور نفسیاتی اذیت کا شکار نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اس پر دھاڑ کر آگے بڑھا، لیکن پھر کسی کا ہاتھ اس تک نہ آ سکا۔ اس نے پیچھے ہو کر یکلگتی آنکھیں میچ لی تھیں، اور جب اس کے چہرے تک کوئی ہاتھ نہیں آیا تو اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ اس کے عین سامنے کوئی اپنی پشت کیے کھڑا تھا۔ اس کے گہرے رنگ کے بال اور اونچا سرابا بہت جانا پہچانا سا تھا۔ اسے کچھ وقت لگا تھا اسے پہچاننے میں۔ وہ کیا ہے نا، اس یونیورسٹی کی ہر راہداری میں CCTV کیمرے لگے ہیں۔ ہر راہداری کو کچھ یوں ترتیب دیا گیا ہے کہ اس کا ہر حصہ واضح طور پر کیمرے کی آنکھ سے دکھائی دیتا ہے۔ پھر ہوتا کچھ یوں ہے کہ کیمرے کی آنکھ کے پیچھے دیکھتی آنکھیں ہرگز اندھی نہیں ہوتیں، اور پھر جو ان آنکھوں نے دیکھا ہوتا ہے اکثر ان کی گواہیوں سے آپ جیسے چھوٹے چھوٹے ٹھر کی سولی چڑھ جاتے ہیں۔ وہ بول رہا تھا اور بے حد روانی سے بول رہا تھا۔ اس کی زبان میں کہیں لکنت کا شائبہ تک نہ تھا۔ لمحے بھر کا لمحہ تھا۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ کون تھا۔ وہ زر آباد کا شوٹر تھا، حرم عریبی۔
50 طلباء اور کئی اساتذہ کے درمیان اس نے HOD فصیح ذوالفقار کو 3 تھپڑ مارے تھے۔ وہ عام سے پروفیسر ہوتے تو شاید تب بھی بات دب جاتی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ ایک قابل قدر ڈپارٹمنٹ کے بہت اثر و رسوخ رکھنے والے HOD تھے، جس کا مطلب تھا کہ یونی میں ان کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا، اور وہ صحیح غلط سے مبرہ ہو کر صرف فصیح کی پشت پناہی کرنے والے تھے۔ سونے پر سہاگا شانزی ابراہیم بھی ڈر کر راہداری سے بھاگ گئی تھی۔ بہت سے طلباء نے اسے روکنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ نہیں رکی۔ اس کی ذہنی حالت نے اس سارے قصے کے بعد کسی بھی طرح درست نہیں تھی۔ اب نازنین اکیلی تھی، بالکل اکیلی، بغیر کسی ثبوت اور گواہ کے۔ وہ ایک پروفیسر کو تین چانٹے مارنے کا جرم کر چکی تھی۔ اس کے جارحانہ رد عمل سے یہ مسئلہ بہت خوفناک صورت اختیار کر گیا تھا۔ یہاں اس کی جاب جانے کا خطرہ تھا، اور وہ خطرہ یکلخت ہی سر پر کسی تلوار کی سی صورت لٹکنے لگا تھا۔ حرم نے عین موقع پر پہنچ کر ان کا اٹھتا ہاتھ روک تو لیا، لیکن پھر وہ اس پروفیسر کو یونیورسٹی انتظامیہ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھنے سے روک نہیں پایا۔ اس نے پلٹ کر اوہو نازنین اب کیا کریں گی آپ والی نظروں سے دیکھا تھا اسے۔ نازنین کے چہرے پر تاثرات ایسے تھے کہ وہ اس پروفیسر کو 3-4 اور چانٹے اسی قوت سے لگا سکتی تھی، لیکن اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ یکدم ہی یونی کی فضا میں بہت سی سرگوشیاں تحلیل ہونے لگی تھیں۔ اس کا نام جو بہت سے طلباء کے علم میں نہیں تھا، پتہ چل چکا تھا۔ اس کے 3 چانٹوں نے اسے کسی وائرل ویڈیو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ مشہور کر دیا تھا، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ نازنین تھی، وہ اکھاڑ کر پھینکنا جانتی تھی۔ اس نے انتہائی سکون کے ساتھ اپنے قدم لائبریری کی جانب پھیرے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ جو کر چکی ہے وہ سب کسی طوفان کو دعوت دینے کے لیے یقیناً کافی ہوگا۔ لیکن جب آپ خود طوفان ہو تو پھر آپ کو کسی طوفان سے نہیں ڈرنا چاہیے، یہ اس کا ماننا تھا۔ یا تو آپ طوفان سے ڈر کر کسی تہہ خانے میں چھپ جائیں، یا پھر آپ خود طوفان بن جائیں۔ فیصلہ ہمیشہ انسان کے حصے میں ہی ہوا کرتا ہے۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے ساتھ ساتھ قدم ملانے لگا تھا۔ اس نے ٹیوری چڑھا کے برابر چلتے حرم کو دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کان کی لو کھجانے لگا۔ آپ مانے یا نہ مانے، لیکن آپ بہت غلط جگہ پھنس گئی ہیں نازنین۔ نام مت لو میرا۔ وہ پھنکاری تو حرم نے ہونٹوں پر ابھرتی محظوظ سی مسکراہٹ بمشکل روکی۔ یہ لڑکی گزرتے ہر پل میں اسے حیران کر رہی تھی۔ طلباء مڑ مڑ کر اسے دیکھتے تھے، اور بہت سے تو اب خاصے محتاط بھی ہو گئے تھے۔ کچھ کی نگاہوں میں اس کے لیے بڑھتی ہوئی عزت بخوبی دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ سب بھی شاید وسیع کے ستائے ہوئے تھے، لیکن اپنی کم ہمتی کے باعث یوں منظر عام پر آ کر چانٹا لگانے کی جرأت وہ ہرگز بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اب کیا کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ ایک HOD کو بغیر کسی کلو کے 3 چانٹے مار چکی ہیں آپ۔ آپ کی جاب کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ کے سوشل سٹیٹس کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ آپ کو ذاتی طور پر نشانہ بنا سکتا ہے، وہ آپ کو اس یونی سے کسی اسکینڈل کے تحت نکلوا سکتا ہے۔ سوچیں کیا کیا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ، ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ وہ اس کے ساتھ ساتھ قدم اٹھاتا مزے سے اسے آنے والے نقصانات سے بہرہ مند کر رہا تھا، جیسے وہ خود کوئی مافیا کا لائر ہو۔ یہ سب ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ، کیا رائے ہے آپ کی محترمہ؟ اور محترمہ نے اگلی ہی پل اس کی جانب گردن پھیری تھی۔ پھر اس کی ایک لچکتی لٹ سے بے نیاز کہنے لگی، میری جاب، سوشل سٹیٹس، ذات یا پھر گھرانے پر ایک انگلی رکھ کر تو دکھائیں وہ۔ اگر میں نے انہیں ایک ہی رات میں تباہ نہ کر دیا تو؟ تباہ؟ ایک رات میں تباہ؟ یہ بہت بڑی بات ہے مس نازنین، کیا کریں گی آپ؟ اور اب کہ اس کے کان پوری طرح سے کھڑے ہو گئے تھے، وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ نازنین اگلے ہی پل رک گئی، ہیل کی ٹک ٹک بھی ساتھ ہی میں تھم چکی تھی۔ پھر وہ اس کی جانب گھومی، ہلکا سا مسکرائی۔ حرم اسے دیکھتا رہا۔ وہ مسکرا رہی تھی، لیکن یہ کیسی آنکھیں تھیں کہ جن تک مسکراہٹ کی رسائی ممکن نہیں تھی۔ میں اگر لائبریرین نہ ہوتی تو شاید رائٹر ہوتی، اور جانتے ہو میں کس یاترا پر لکھنا پسند کرتی؟ کرائم تھرلر پر۔ میں نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں نا کہ سوچ ہے تمہاری۔ مجھے لوگوں کو ان کی کمزوریوں سے ہینڈل کرنا آتا ہے، ان کمزوریوں کو درست جگہوں پر استعمال کرنا بھی آتا ہے، ان نشانات کو سرعام گھسیٹنا بھی آتا ہے۔ وہ پھنسی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ شانزی ابراہیم اس کا پہلا شکار ہوگی؟ ہرگز بھی نہیں۔ اس یونی میں ہر 5ویں لڑکی اس کا نشانہ بنی ہوگی، یا پھر اس بارے میں معلومات رکھتی ہوگی۔ اور اگر میرا مسئلہ اس سے بھی سالو نہ ہو سکا تو تم جانتے نہیں ہو کہ میں اس سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہو سکتی ہوں۔ اب میرا راستہ چھوڑو اور اپنی ممی ڈیڈی روٹین کی جانب واپس پلٹ جاؤ۔ وہ الفاظ کے ساتھ اچھی تھی، حرم کو پتا تھا، لیکن وہ تکلیف دینے کی حد تک اچھی کیوں تھی، یہ حرم کو نہیں پتا تھا۔ اور جو آخر میں اس نے طنز کیا تھا اس پر، اس کے کان بے ساختہ ہی سرخ ہو گئے تھے۔ پھر وہ رکی نہیں، اگلے ہی پل لائبریری کو جاتی راہداری میں قدم اٹھاتی آگے بڑھ گئی۔ اس نے حیرت سے مسکرا کر سر کے پیچھے ہاتھ پھیرا تھا، اور پھر وہ واپس پلٹ گئے۔
अब उसका रुख यूनिवर्सिटी के कंट्रोल रूम की जानिब था। चोरी छुपे ताले तोड़कर गैर कानूनी काम किए बगैर उसे अपना खाना हजम ही कहाँ होता था भला। पहले पहल तो इल्हाम को खबर ना हुई कि जो मोहतरमा उनके बराबर में बराजमान बहुत तहम्मुल और सुकून से किताब में गर्क दिखाई दे रही हैं, वो बाहर किसी प्रोफेसर का कान बजा कर आई हैं। लेकिन लाइब्रेरी में आते तुलबा से उसे मालूम हो गया कि नाज़नीन ने असल में कौन से गुल खिलाए थे। बकौल उसके ऐसे वैसे भी फूल उगाने और गुल खिलाने का बहुत शौक था उसे। उसने अगले ही पल उसे कलाई से थामा और फिर लोगों से बचती बचाती बेसमेंट का दरवाज़ा खोलकर उसे जीनों तक ले आई। फिर आगे फूरी खोलकर उसे देखा। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? तुमने प्रोफेसर फसी को, ओ माय गॉड, तुमने उन्हें 3 थप्पड़ मारे। नाज़नीन, शुक्र करो कि वो अभी तक जिंदा है। वैसा मेरा कोई इरादा नहीं था उसे जिंदा रखने का। वो अब बेजार होने लगी थी। सब उसे गलत कह रहे थे, सब उसकी मजम्मत कर रहे थे, बजाय उसका साथ देने के सब उसे उसके अमल पर मलामत कर रहे थे। दुनिया तो 18 साल बाद भी वैसी ही थी जैसी 18 साल पहले। तुम पागल हो क्या? तुम्हारी जॉब जा सकती है, बहुत मसाइल खड़े हो सकते हैं नाज़नीन। तुम्हें अभी अंदाज़ा नहीं है कि वो कितने बारसूख और ख़तरनाक साबित हो सकते हैं तुम्हारे लिए। मुझे कोई परवाह नहीं। और इल्हाम ने अपना सर पकड़ लिया था। फिर नाक पर जमी चाँदनुमा ऐनक के पार से उसकी जानिब फिक्रमंदी से देखा। वो लड़की कहाँ है जिसके साथ उन्होंने ऐसे किया? उसने मुश्किल अपने छूटते असाब पर काबू पाकर अब के ज़रा समझदार सा सवाल किया, लेकिन नाज़नीन के जवाब पर उसका रहा सा इत्मीनान भी भग से उड़ गया। वो भाग चुकी है। क्या? इल्हाम ने इतनी ज़ोर से कहा कि उसे अपने कान पर हाथ रखना पड़ा। वो अब एक हाथ सर पर रखे और दूसरा कमर पर टिकाए बिल्कुल सर झाड़ मुंह फाड़ खड़ी लग रही थी। नाज़नीन को उसे ऐसे देखकर हंसी आई थी। हमारे पास जब विक्टिम की गवाही नहीं होगी तो हम कैसे अपना सच साबित करेंगे? नाज़नीन, तुम्हें इस मसले में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। ये तुम्हारा मसला नहीं था। तुम्हारी ज़िंदगी में अपने मसाइल की कमी नहीं है कि तुम दूसरों के मसाइल का बारे गिना भी अपने सर पर यूं मुसल्लत करती फिरो। इल्हाम को उस पर गुस्सा ही आ गया था। उसने गहरा सांस लेकर सुकून से अपनी इकलौती दोस्त की जानिब देखा। ये महज उसका मसला नहीं था इल्हाम, ये मेरा मसला था। ये तुम्हारा मसला है। ये इस इदारे में ज़ेरे तालीम हर लड़की हर लड़के का मसला है। ये इस शहर में रहती, इस मुल्क में पलती, इस दुनिया में ज़िंदा रहती हर औरत का मसला है। ये घर का नहीं, ये एक पूरी कौम का मसला है। हमारे इन तयशुदा फैसलों ने हमें जिस नहज पर लाकर खड़ा कर दिया है वो पहले ही बहुत भयानक सूरत इख्तियार कर चुके हैं। उसे मज़ीद तबाहकुन सूरत की जानिब मत धकेलो। हिरासमेंट कभी भी फ़र्द का मसला नहीं होती इल्हाम। हिरासमेंट इस मुआशरे में पलते हर इंसान का मसला होती है। जिस्म के अगर किसी एक हिस्से में नासूर पड़ने लगे तो उसे काट कर फेंक देना चाहिए। इस नासूर की तकलीफ सारे जिस्म में फैलने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और ऐसे अफराद मुआशरे का नासूर ज़्यादा हिस्सा होते हैं। उन्हें काट कर फेंका ना जाए तो ये मुआशरे की जड़ों को दीमक की तरह चाट जाते हैं, खोखला कर देते हैं। हिरासमेंट का निशाना बनने वाली हर लड़की और निशाना बनने वाला हर लड़का फिर नफ्सियाती और ज़हनी अज़ियत का शिकार हो जाते हैं। उनकी ज़िंदगियाँ अजाब का गड्ढा बन जाती हैं। क्या तुम चाहती हो कि मैं इस सब को नज़रअंदाज कर दूं? क्या तुम चाहती हो कि जो मेरे साथ हो चुका वो मैं किसी और के साथ होता देखकर आंखें बंद कर लूं? जो लोगों ने मेरे साथ किया मैं भी वैसे ही सलूक बरतूं? फिर फ़र्क कहाँ होगा? फ़र्क की लकीर को कौन कायम रखेगा? क्या देखने वाला और अंधा बराबर हो सकता है? क्या मुर्दा और जिंदा बराबरी की सतह पर आ सकते हैं? उसका सांस बुरी तरह फूल गया था। हलक में बहुत से कांटे उग गए थे। सांस चढ़ गया था। वो दूसरों के लिए बोलते हुए नहीं थकती थी। वो अपने बारे में बोलते हुए थकन का शिकार हो जाया करती थी। इल्हाम चंद पल उसकी बातों पर कनक सी खड़ी रह गई और फिर नाज़नीन ने मज़ीद कुछ नहीं कहा। वो अपना तिमतमाता चेहरा लिए ऊपर की जानिब बढ़ गई थी। सुनहरी तितली कहीं पसे मंजर में फड़फड़ाई थी। उसकी गर्दन पर जलन सवार होने लगी थी। उसने बेसाख्ता ही उस सुलगती गर्दन पर हाथ फेरा था। जुल्म साथ रहता है और जुल्म को सिर्फ हक की आवाज़ ख़त्म कर सकती है। उसने भी दांत जमाए फिर गर्दन उठाई। वो गर्दन उठा सकती थी। वो शानजे नहीं थी, वो नाज़नीन थी।